الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، قربانی کے حوالے سے چند مسائل آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو آپ اس کو غور سے چیک کریں اور غور سے دیکھیں کہ یہی قربانی آپ کے لیے اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے۔ چونکہ قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کے ہاں چونکہ پسندیدہ مال ہی قبول ہوتا ہے، اس لحاظ سے شریعت مطہرہ نے کچھ اصول اور ضابطے رکھے ہیں ایک جانور کو اللہ کی رضا کے لیے جو قربان کیا جا رہا ہے اس کے لیے کچھ ضابطے ہیں کہ وہ جو ہے وہ چند عیب ہیں جو ان سے پاک ہونا اس کا ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں ہوں، جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں، اس کے کان چیک کریں، اس کی زبان چیک کریں، اس کے دانت چیک کریں، اس کے سینگ چیک کریں۔ ہر لحاظ سے اس کو جو ہے وہ بہتر ہونا ضروری ہے اور ہر عیب سے جو ہے اس کو پاک ہونا ضروری ہے۔ اب چند چیزیں ہیں جس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ضروری ہیں۔ تو یاد رکھیے، ایسا جانور کہ جو اندھا ہو، اس کی دونوں آنکھیں نہ ہوں، یا ایک آنکھ ہو اور ایک آنکھ نہ ہو، جس کو ہم کانا بولتے ہیں، کانا ہو، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ جانور کی آنکھیں ٹھیک ہو۔ بعض اوقات ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بکرے کی جو ہے وہ آنکھ زائل ہو چکی ہے، لیکن وہ مالک جانور جو ہے وہ بتائے گا نہیں۔ تو آپ کو اس بات کو غور سے دیکھنا ہوگا۔ آپ اس کی آنکھ کے آگے سے جو ہے آپ ہاتھ ہلائیں، اگر اس کی آنکھ ٹھیک ہوگی تو وہ آنکھ جھپکائے گا، اگر اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہوگی تو چاہے آپ قریب سے ہی آپ جو ہے اپنا ہاتھ ہلاتے رہیں، انگلی ہلاتے رہیں، تو وہ جانور جو ہے کبھی بھی آنکھ جھپکائے گا نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پلاسٹک کی جو مصنوعی آنکھ ہوتی ہے وہ لوگ جوڑ دیتے ہیں، تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ کانا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات دیکھنی ضروری ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ دونوں ٹھیک ہوں۔ اگر ایک آنکھ زائل ہو چکی ہے یا دونوں آنکھیں زائل ہو چکی ہیں تو اس صورت میں یہ جانور جو ہے قربانی کے لائق نہیں ہے۔ اس جانور کو اللہ کے ہاں قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی جانور کی دم دو تہائی یا دو تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر اس جانور اگر 3 حصے مقرر کر لیں، یعنی اس جانور کی دمب کے 3 حصے کر لیں، اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر 2 حصے جو ہے دمب کٹی ہوئی ہے یا 2 حصوں سے زیادہ دمب کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر اس سے ایک حصہ یا 1.5 حصہ جو ہے وہ دمب کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن اگر 2 تہائی سے زیادہ ہے یا 2 تہائی ہے تو اس صورت میں قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس جانور کو آپ قربان کر رہے ہیں اس کے اگر کان پیدائشی طور پر نہیں ہے یا ایک کان ہے دوسرا کان نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، چونکہ فقہاء کرام نے اس کو پرکھنے کے لیے فقہاء کرام نے ایک جو ہے وہ ضابطہ بیان کیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کی منفعت بالکل زائل ہو جائے یا اس کا حسن اور جمال زائل ہو جائے، ایسا عیب جس کی وجہ سے اس کی قیمت کم پڑ جائے یا اس کا حسن میں جو ہے وہ کمی لاحق ہو، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جس جانور کے ابتدائی طور پر یعنی پیدائشی طور پر کان نہیں ہے یا کان کٹ چکے ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جو ہے اس کا کان جو ہے ایک حصہ کٹا ہوا ہے یا ایک حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی 3 حصے کریں گے، اگر 2 تہائی یا 2 سے زیادہ کٹا ہوا ہے کان تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک حصہ یا ایک سے کم جو ہے اگر کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جناب علی میں جانور لینے کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ اس کا ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اور پھر جب مالک جانور سے یہ پوچھا کہ اس نے یہ بتایا کہ دوسرا جو ہے سینگ جو ہے اس کو ہم نے اکھیڑ دیا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر
कोई सींग जड़ से टूट जाए उस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर जड़ से टूटा हो फिर उसका ज़ख़म भर गया हो और दिखने में बिल्कुल क्लियर नज़र आए तो उस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ हो जाएगी, क्योंकि सींग जो हैं उसके जिस्म का हिस्सा नहीं है। सींगों को अक्सर तौर पर ऐब शुमार नहीं किया जाता। कान जो हैं वो उसके जिस्म का एक उज़्व होते हैं, इस लिहाज से अगर कान ना हो तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर सींग ना हो तो बाज़ औक़ात हमारे यहाँ जानवरों के सींग नहीं होते पैदाइशी तौर पर, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह अगर सींग जो है टूटा हुआ है, एक टूटा हुआ है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, अगरचे खिलाफ सुन्नत है लेकिन कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई सींग टूट गया है, जड़ से टूटा है और ज़ख़म उसका भर गया है, तो अब इस जानवर की भी कुर्बानी हो जाएगी। फुक़हा किराम ने इसी पर सराहत की है, तो इसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। तो इस बात का ख़ास लिहाज रखें जब भी आप जानवर लेने के लिए जाएं। इसी तरह अगर किसी जानवर का एक दांत टूटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। 2 टूटे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन यह है कि खिलाफ सुन्नत होगा। अगर याद रखें फुक़हा किराम ने ये लिखा है कि अगर उसके इतने दांत टूटे हुए हों कि वो घास जो है वो ना चिबा सकता हो, तो फिर इस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो जब भी आप कुर्बानी लेने के लिए जाएं तो आप गौर से देखें, उसके दांत चेक करें, उसकी ज़बान चेक करें। अगर ज़बान कटी हुई तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। उसके कान चेक करें। इसी तरीके से उसकी जो है बाकी मामलात भी आप गौर करें। जिस जानवर को आप अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा कर रहे हैं वो आपको पसंद आना चाहिए और इन उयूबात से पाक होना ज़रूरी है।